Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see? آج میں کراچی میں موجود ہوں اور سوال یہ ہے کہ I cannot live without him, what to do؟ تو جہاں تک تعلق پیار کا ہے، پیار ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کریں گے یہ بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو حلال بنا لیں یا آپ اس کو حرام بنا لیں۔ تو یہ تو ہیپلی ایور آفٹر ہے، لیکن میں آپ سے ریلی پوچھ رہا ہوں کہ از دیر سچ اے تھنگ ایز اے ہیپلی ایور آفٹر؟ ہمیشہ 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 کے لیے وہ خوش ہو گئے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا جناب۔ ایک چیز ہے جو کہ اسلامکلی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیئر آفٹر کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ دیر از سم تھنگ نون ایز دا ہیئر آفٹر۔ تو دنیا میں خوشی ملے نہ ملے، وہ اگلا جہاں جو ہے نا وہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اس دن، جس دن دردناک چیخ کی آواز آئے گی اور سور پھونکا جائے گا، اس دن ایک شخص اپنے سگے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے ان کو فیور کر کے اپنے رب کو ناراض کیا، ناجائز طریقے سے ان کو فیور کیا اور رب کو ناراض کر دیا، تو آج بھاگ رہا ہے، یعنی کہ میں نے حقوق مار دیے۔ تو وہ بھائی جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اس بھائی سے آج بھاگ رہا ہے۔ اس سے بھائی سے محبت کرتا تھا، لیکن بھائی کو فیور کرنے میں اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ہم اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں حالانکہ بھائی غلطی پہ ہوتا ہے، بھائی کو ناجائز طریقے سے مدد کرتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ جو دوسری چیز اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، وہ ماں جو اس کو لوریاں سناتی تھی آج اس سے بھاگ رہا ہے، وہ باپ جو اس کی ٹیوشن کی فیس دیتا تھا اس باپ سے بھاگ رہا ہے، وہ بیوی جس کو یہ کہتا تھا میں تیرے لیے چاند تارے توڑ رہا ہوں اس سے بھاگ رہا ہے، اپنے بچوں سے جن کی تصویریں یہ اپنے موبائل فون میں لے کے گھومتا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں، ان سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کا پیٹ پالنے کے لیے کتنا حرام کمایا ہے، حرام سے ان کو پالتا رہا، کیوں؟ کیونکہ مجھے ان کو زیادہ فیور کرنا تھا، اللہ کی ناراضگی مول لیتا رہا۔ تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے جہاں پہ کہا گیا صاحبہ، صاحبتی ہی وبنی۔ اس کے بارے میں کم از کم 2 رائے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی یہاں پہ زوجہ نہیں کہا گیا، عربی میں عام طور پہ ہم زوجہ کہتے ہیں، صاحبہ ہے کمپینین، لائک صحابہ ہے نا آپ وسلم کے، وہ کمپینینز ہیں، فرینڈز ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مطلب تو یہ کہ آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہونی چاہیے، ورنہ زوجتی ہی وبنی ہی بھی ہو سکتا تھا، لیکن صاحبہ کہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے تمہاری بیوی تمہاری بیسٹ فرینڈ ہونی چاہیے، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں لباس کیا ہوتا ہے؟ اٹس the closest thing to your body۔ آپ کا لباس جو ہے نا آپ کے جسم سے سب سے قریب چیز ہوتی ہے۔ That's why husband wife have to be close۔ لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے سردیوں میں ٹھنڈ سے، گرمیوں میں گرمی سے، لباس آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس آپ کی زینت ہوتا ہے، اور آپ نکاح کر کے خوبصورت ہو جاتے ہیں اللہ کی نظروں میں، کیونکہ نکاح آدھا دین ہوتا ہے آپ کا۔ تو صاحبہ کہاں یہاں پہ کہ تمہاری فرینڈ ہے، لیکن دوسرا مطلب کیا ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ اس کو لٹرلی بھی لیا جا سکتا کہ وہ اس دن اپنی گرل فرینڈ سے بھاگ رہا ہوگا، وہ صاحبتی ہی وہ بنی، کیونکہ آج کل یہ کلچر ہے امریکہ میں، آپ دیکھیں یورپ میں کئی سال وہاں رہا، میں نے دیکھا وہاں پہ لیو ان کلچر ہے، لیو ان میننگ کہ دے ڈونٹ گیٹ میریڈ، دے لیو ٹوگیدر، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، 3 بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ نکاح کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں ابھی اتنا سیریس نہیں ہوئے، 3 بچے ہو چکے ہیں لیکن ابھی اتنے سیریس نہیں ہیں، ابھی بھی ریلیشن شپ کیا ہے؟ اٹس کمپلیکیٹڈ، ابھی بھی 3 بچوں کے بعد بھی کمپلیکیٹڈ ہی ہے۔ سو دا سچویشن از کہ اگر ایک انسان اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کس کھیت کی بولیاں کہ ان سے نہیں بھاگا۔ دنیا میں وہ جتنا مرضی کہتے ہیں کہ آئی لو یو، آئی ول ڈائی فار یو وغیرہ وغیرہ، اس دن کہے گا آئی ہیٹ یو بیکاز آف یو ٹوڈے آئی ایم اینٹرنگ انٹو دا فائر۔ تم کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تم نے پیار کے مجھ پہ دعوے کیے، اور آج تیری وجہ سے میں جہنم کی آگ میں اتر رہا ہوں۔ آئی ہیٹ یو، آئی ڈونٹ لو یو۔ ریلیشن شپ کا طریقہ ایک ہے، اگر آپ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ ریلیشن شپ کرو، کرنا ہے ضرور کرو، نکاح کے ذریعے کرو۔ اگر آپ نکاح میں کرتے ہیں یہ ریلیشن شپ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یہی ریلیشن شپ آپ حرام میں کریں گے تو گناہ لکھا جائے گا، ہر سیکنڈ گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی نکاح نہ کرے، آپ نے کہا نکاح میری سنت ہے۔
ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کی ترغیب دی، نکاح کرو، اور جو میری سنت پر نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو بتایا کیا کہ حلال طریقے سے کس طرح اپنے ریلیشن شپ کو آگے لے کے جا سکتے ہو، لیکن حرام نہ کرنا ورنہ آخرت میں بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے، تو یقیناً اللہ کے پلانز ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہوں گے. سو تھوڑا سا پیشنس ریکوائرڈ ہے، تھوڑی سی ڈٹرمنیشن ریکوائرڈ ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے ایسے کیسز ہیں جو میرے پاس آ چکے ہیں جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ میں فلاں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جن کی ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے شادی ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص لے آتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. شاید آپ کو اس وقت وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن یقین کریں کہ اللہ کے پلانز ہمیشہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گے. You're created by the one above, the most merciful, the one who loves. اپنے ریلیشن شپ کو حلال بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ بات ڈسکس کرنا، ان کو شیئر کرنا جو بھی آپ کے تھاٹس اور فیلنگز ہیں پیار سے. اور یہ نہیں کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے، یہیں پہ میری بات کروا دیں، بلکہ رادر کہ لیٹس میٹ دا فیملی، لیٹس ٹاک ٹو دیم، لیٹس سی اف دس از ایون سم تھنگ دیٹ کین بی ورکڈ آؤٹ. اور اگر اس میں کوئی آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہیں تو میک شیور کہ آپ ان کو بھی فلفل کر لیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. فار ایگزامپل ایک چیز آپ کو یاد کرنی ہوگی وہ یہ کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے خیر خواہی ہوتے ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اچھی انٹینشنز ہی رکھتے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے پیرنٹس یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں اور برباد ہو جائیں، اور ہم کسی ایسے شخص کے حوالے ان کو ہم کر دیں جہاں پہ ان کا فیوچر تباہ ہو جائے. تو ان کی بات کو بھی ضرور کنسیڈر کریں اور اپنی بات بھی ان تک ضرور پہنچائیں. اور میں پیرنٹس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی باتوں کو اہمیت دیں، ان کی بات کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ. The most merciful, the one who loves. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقٍ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، کہ یقیناً ہر دین کا کوئی نہ کوئی بنیادی کردار ہوتا ہے، ایک سینٹرل کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، اور جو اسلام کا کیریکٹرسٹک ہے وہ حیا ہے، وہ ماڈسٹی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، وی نیڈ ٹو سیو گارڈ آور ماڈسٹی. ہمیں اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہی تو وہ دل ہے جو کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو وہ قلب سلیم ہے. اور اگر یہ دل آپ غیر اللہ کی محبت سے بھر دیتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی محبت کے بجائے غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی مٹیریل پوزیشن ہو سکتی ہے، تو یقین کریں اس میں کبھی بھی ہمیں الٹیمیٹ سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. رادر اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے جو ہمارے دل میں محبت بھری ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے. اس کو اگر آپ صحیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ باقی سارے غم دکھ آپ کے ہینڈل کر لے گا، اللہ ان کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. The most merciful, the one who loves. تو جو چیز واقعی ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال سکتی ہے وہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو ری بلڈ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز پر ٹرسٹ کرنا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں سب سمجھ میں آ رہی ہے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسٹرینتھ عطا فرمائی ہے، ہم سب بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کرسی اٹھا سکتے ہیں، ٹیبل اٹھا سکتے ہیں، یہ پین اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ باہر کھڑا ہوا بس یا ٹرک نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری اسٹرینتھ کی لمٹس ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہم لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بلڈنگ سے باہر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے ہمارے پاس کان بھی ہیں، ہم باتیں سن سکتے ہیں، لیکن تیسرے محلے میں کسی گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں پہ کیا باتیں چل رہی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بٹ جان لیں کہ ہم سب کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. تو آئی نو کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری زندگی سے کیوں چلا گیا، کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ، اور میرے ساتھ آخر کیوں ایسا ہوا. جان لیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم اور حکیم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیوں ہوا. اکثر اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نا فرشتوں کی بھی یہ بات ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے اور ہم بھی نہیں جانتے. تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو آپ کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی لائف میں بھی ہو، لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز اگر ہو جائے
تو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بلیو اللہ اینڈ بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمارے زندگیوں میں سے دکھ, پریشانیاں, درد سب دور فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?